بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون، جذام یعنی کوڑ، اور برص سے عافیت دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا، جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب بصیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے، نہ کہ والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی اور برائی اسی کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برص سے۔ جب بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو صاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں وہ اپنی صحت قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ یحییٰ ابن قسیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث اور اللہ والے تھے۔ یہ جب فوت ہو گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کی جگہ کھڑا کر کے دریافت کیا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، مگر میں نے عرض کیا، اے اللہ باری تعالیٰ، مجھے آپ کے بارے میں ایسی تو کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیسی خبر ملی تھی؟ میں نے عرض کیا، مجھ سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اور میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے سچ کہا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ کہا، انس نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، جاؤ میں نے تم پر رحم کیا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھے بہت ہی عمدہ جوڑا پہنایا گیا، جنت کے فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے، اور مجھے ایسی خوشبو ملی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لوگوں کو ہلکا جانا یعنی جس شخص نے 3 لوگوں کو اہمیت نہ دی وہ منافق ہے۔ ایک وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آ گیا یعنی بوڑھا آدمی، دوسرا عالم دین،
اور تیسرا عادل بادشاہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ان سے رضامندی والا کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنی شلوار یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اپنے تحفے پر احسان جتلانے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔